أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جاء جاء السيد قال الناس صدق الله میرے عزیز دوستو آپ کی سبقہ بھی ہم آمین اللہ آپ سے اس اور آپ کی تجویز جمع پائے اللہ تعالیٰ ہم سب کے آنے کو جمع اور بار اللہ پاک نے تو ہمیں عطا فرمائے ہیں کہ دین رحمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اللہ پاک نے ہمیں وہ نعمت عطا کی کہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے اور اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہمارے اوپر ایسی شفقت فرمائی ہے اور ہمارے لیے ایسی آسانیت پیدا فرمائی کہ جو پہلے ادیان میں نہیں مثلا پہلے دنوں میں پہلی امتوں میں یہ سہولت نہیں تھی کہ جس آدمی کا جہاں دل چاہے عبادت کرے یہ سہولت نہیں ہمارے لیے تو اللہ نے یہ آسانی پیدا کر دی کہ ہمارا دل چاہے ہم جہاز میں نماز پڑھ لیں ہمارا دل چاہے ہم ٹرین میں نماز پڑھ لیں ہمارا دل چاہے ہم جنگلات میں نماز پڑھ لیں ہمارا دل چاہے کشتی میں نماز پڑھ لیں ہمارا دل چاہے ہم پارک میں نماز پڑھ لیں ہمارا دل چاہے دکان میں پڑھ لیں پہلی امتیں جو ہیں وہ اس سے معلوم ان کے لیے ایک مخصوص جگہ جیسے ہماری مسجد ہے ان کی عبادت کی ایک جگہ تھی وہیں پر عبادت ہو سکتی ہر جگہ پر نہیں ہو سکتی اللہ نے اس امت کے لیے یہ بہت بڑی آسانی ہے مثلا اس کو آپ نہیں سمجھیں کہ آپ کسی کام سے شہر سے باہر چلو اب عبادت کی جگہ مسجد میں ہے اب نماز کا وقت ہو رہا ہے آپ نے نماز پڑھنی ہے قضا نہیں کرنی آپ کا کام ہوا نہیں ہوا ناقص ہوا جیسا بھی ہوا اب آپ اس کو چھوڑ چھاڑ کے یہاں ہو اور یہاں پہنچ کر اس عمل کو کریں پھر جائیں کام کرنے کو کیسی مشکل تھی لیکن اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے کیسے پھر پہلی امتوں کے لیے تیمم والی سہولت نہ تھی اگر وضو کی ضرورت ہے تو پانی ہی سے کر دو اب بعض دفعہ آدمی وضو نہیں کر سکتا بیماری کی وجہ سے کسی اور وجہ سے اللہ پاک نے کتنی بڑی سہولت دے دی ہماری اس امت کے لیے حضور کے صدقے سے کہ اگر کوئی آدمی کسی عذر کی بنا پر پانی استعمال نہیں کر سکتا پہلی امتوں میں سے اگر کچھ گناہ کرتا تو اس کے دروازے پر لکھ دیا جاتا تھا کس نے فلاں گناہ کیا تھوڑا سا تصور کریں کہ آج اگر ایسا ہو جاتا تو کوئی کسی کو وہ دکھانے کے قابل نہ تھا آج ایک دوسرے سے چھپتا تھا باپ بیٹے سے بیٹا باپ سے بیٹی ماں سے بیوی شوہر سے اللہ نے اس امت پر کس قدر انعام فرمایا کہ ان کے اوپر پردہ ڈالا
اللہ ہی جانتا. پھر پہلی امتیں اگر کپڑا ناپاک ہو گیا، ولادت لگ گئی، تو وہ دھونے سے پاک کو کاٹے. اس امت کے لیے اللہ نے کتنی بڑی سہولت رکھ دی. آپ کا کپڑا ناپاک ہو گئے، کوئی اور چیز ناپاک ہو، آپ کو پاک ہو. پہلی امتوں میں کوئی گناہ کبیرہ کرتا تو قتل تھا. اس امت کے لیے گناہ کبیرہ کرنے پر اگر گناہ کبیرہ کیا، اللہ کے سامنے توبہ کا استغفار کرنا. پہلی امت میں جہاد کرتی، غنیمت حاصل کرتی، اس کو کھا نہیں سکتے، یعنی اس کو استعمال نہیں کر سکتے، کپڑا استعمال نہیں کر سکتے، کوئی اور چیز ہے اس کو استعمال نہیں کر سکتے، پھل ہے اس کو استعمال نہیں کر سکتے. پھر کیا کریں؟ اس کو جمع کریں، اکٹھا کریں، آسمانوں سے آگ نہیں پلا. اب اس امت کے لیے اللہ نے کتنی بڑی نعمت پیدا کر دی، کبھی نعمت کو حلال کر دیا. اب سوچیں اگر ہماری امت کے لیے ایسا ہوتا کتنی مشکل ہوتی. ایک یہاں سے فوج جا رہی ہے جہاد کرنے کے لیے، کہاں جا رہی ہے؟ شام جا رہی ہے. شام جہاد کے لیے. اب جب شام جہاد کے لیے اسلحہ اٹھائیں گے، راشن اٹھائیں گے، 6 مہینے وہاں رکنا ہے، 4 مہینے وہاں لگتے ہیں، 5 مہینے لگتے ہیں، تو کیا کریں گے؟ اسلحہ اٹھائیں گے لے کے جانے کے لیے، یہ راشن لے کے جائیں گے، کیسے گزارا کریں؟ اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کی خدمت کے لیے غنیمت کو صرف علامتی طیبہ، سب سے پاکیزہ مال، سب سے اچھا اور عمدہ مال ہمارے اللہ نے کتنی بڑی نہیں. کہیں یہ دستور نہیں ہے کہ ایک آدمی ملازمت کر رہا ہو، نوکری کر رہا ہو، مزدوری کر رہا ہو، اور دوسرا اس کے پاس بیٹھا ہو تو بیٹھنے والے کو بھی پیسے، صرف مزدوری کرنے والے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کا ایک آدمی اگر ایک ذکر کر رہا ہے اور دوسرا پاس بیٹھا ہے، اللہ تعالیٰ اس ذکر کرنے والے کی برکت سے اسے بھی معروف نہیں کرتا، اس کی بھی مغفرت کرتا، اس کی بھی مغفرت. کتنی بڑی ہے، ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. دنیا میں کہاں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ بیمار نہ ہو، لوگ انتقال. اب اگر کوئی بیمار ہوتے ہیں، ایک ہے نوکری سمجھ کر کسی کام کو کرنا، ایک ہے جذبے سے کسی کام کو کرنا. فرق ہے دونوں. نوکری کرنے والے کے کام میں جذبہ نہیں ہوتا، جو عبادت سمجھ کے کسی کام کو کر رہا ہے اس کے کام میں جذبہ ہوتا ہے، اس کے عمل میں جذبہ ہوتا ہے. کہنے کو تو غیر مسلم بھی ایمانداری کرتے، ایک دوسرے کی خبر گیری کرتے، لیکن ان کے لیے کچھ نہیں. مسلمان کے لیے اللہ پاک نے بیمار کے لیے الگ اجر ہے، بیمار داری کرنے والے کے لیے الگ اجر. پھر انتقال کرتے ہیں تو مرنے والے کے لیے الگ، اور اس کے جنازے میں شریک ہو رہے اس کی برکت سے، یعنی جو جنازے والا ہے اس کی برکت سے جو ساتھ لگ رہے ہیں، جو جنازہ اٹھا رہے ہیں، جو نہلا رہے ہیں، نہلانے والے کے لیے کہا کہ بھئی اس کے لیے پہلے تمام گناہ معاف،
اگر کسی میت کو نہلا دیا تو اس کے پہلے تمام ہونا وہ الگ بات ہے کہ لوگ جو ہے وہ نفرت کریں. ابھی جب جانا ہوا تو ایک ساتھ ایک سوسائٹی کہ وہاں نوجوان کا انتقال ہو گیا وہ کچھ معذور نوجوان معذور تھا. اس کو نہلانے کے لیے کوئی آگے نہیں آ رہا. کئی گھنٹے لگ گئے, نہ گھر والا کوئی آ رہا ہے, نہ کوئی رشتے دار آ رہا ہے, نہ کوئی محلے والا آ رہا ہے, نہ مولوی صاحب آ رہے ہیں, کوئی نہانے کے لیے آ رہا ہے. اب کو پریشان نہیں کہ کیا کریں. وہ صاحب مل لگے کہ جب مجھے پتہ چلا تو میں گیا اور میں نے اللہ کی رضا سمجھ کر میں نے اس معذور بچے کو نہلایا. میں نے کہا کہ پتہ ہے تم نے کتنا اجر کمایا ہے, کس پر اللہ نے پہلے تمہارے تمام گناہ معاف کر دیے, تمام گناہ معاف. اب شریعت مطہرہ نے یہ بتایا کہ بھئی اگر کوئی اپنی میت کو نہلا رہا ہے تو اس کو اس عمل پر پہلے تمام گناہ معاف. جب کسی مسلمان کو یہ پتا ہوگا کہ وہ دوسرے مسلمان کو نہلانے سے نفرت نہیں کرے, جذبے کے ساتھ میں نے کیا اگر شیخ تیسرا مولانا الیاس دہلوی رحمۃ اللہ ہے, ہندوستان میں ایک پلیگ کی بیماری کے بغل کے نیچے کوڑا نکل جس سے چند دنوں میں موت ہوئی. اس بیماری میں ایک ایسی وہ وبا ہے کہ جس میں دن میں سینکڑوں میتیں ہو گئی. اور شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ یہ اور حضرت مولانا الیاس دہلوی رحمۃ اللہ دن میں 20 لوگوں کو غسل دیتے ہیں, 20 لوگوں کو غسل دیتے تھے فی سبیل اللہ. ہے جو کوئی آدمی کو سمجھ رہا ہے اس کے سامنے ہوگا کہ دوسرا آدمی کیوں کرے گا, کیوں کرے گا. تو یہ دین اب غسل دینے والے کے لیے سب, تیمارداری کرنے والے کے لیے سب, جو جنازے میں شریک ہو رہے ہیں ان کے لیے اللہ نے اجر رکھا. تو ہر جگہ ہی ہو کہیں کہیں میت کو ٹھکانے لگا رہا. لیکن اسلام نے یہ بتا دیا کہ جو میت کو اس کے جنازے میں شریک ہو گئے, صرف جنازے میں شریک فرمایا اس کے لیے ایک قرات اور پہاڑ کے برابر, جو تدفین میں شریک ہوا اس کے لیے 2 پہاڑ کے برابر, اور جو میت کے انتقال کی خبر سن کر اس کے گھر والوں کے پاس جاتے ہیں خبر کیا ہوئی نا کہ فلان کا انتقال ہوا, اس نے خبر سن کر فوراً اس گھر میں گیا, کیا کہتے دیکھا کوئی تو کام کاج ہو تو مجھے بتائیں. اس جانے پر ایک قرات کا سوال, یعنی اس جانے پر اور جا کر کے معلوم کرنا اس پر ایک قرات کا سوال. ان کے عزیز کا انتقال, بیٹا ہے تو باپ کے لیے, باپ ہے تو بیٹے کے لیے, بھائی ہے تو بھائی کے لیے, نہ بیٹا ہے نہ بھائی ہے نہ رشتے دار ہے محلے والے ہیں, وہ اس میت کے برا ساتھ کے صدمے میں ان کے پاس آتے ہیں اور تسلی کے کلمات کہتے ہیں, تسلی کے کلمات کہتے ہیں. ہے جتنا اجر و ثواب والد کو بیٹے پر یا بیٹے کو والد کے انتقال پر ملا, اتنا اجر و ثواب جس نے تسلی کے کلمات کہے ہے اس کو دے. اب بتائیں اس سے زیادہ
یہ رحمت اور کیا ہو. اور پھر میت اس کا انتقال ہو. اگر اس کی نماز جنازہ ان سب کے لوگوں نے ان سب کے چھوٹی چھوٹی سب بڑی نہیں، ان تین سفر کی برکت سے اللہ اس کی مغفرت فرمائے. دیکھ کر ایک بار آیا بشرطے کہ حقوق العباد اس کے ذمہ ہے. اگر حقوق العباد رکھے تو شہید بھی ہوگا تو اس کو روک لیا جائے. حقوق العباد سے حقوق اللہ جو اللہ کے حق ہیں وہ اللہ کا. حقوق العباد سے یعنی کسی کا قرض نہ دینا، کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں. اور اگر کسی کا قرض نہیں ہے، نہ مال چھوٹ کے گیا نہ وصیت کر کے گیا، یہ اتنا خطرناک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کی نماز جنازہ بھی پڑھی. آپ کے پاس جب جنازہ آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے اس پر کسی کا قرض پڑی. اگر کہتے کہ اللہ قرض ہے آپ نماز کی قرض ادا کے تو مال چھوڑے، اور اگر مال بھی نہیں چھوڑا آپ ایسے ہی ایک واقعہ ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا. دوسرے صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ اس کا تمام قرض میرے سے. اتنی بڑی بات، اتنی بڑی بات ہے. یا رسول اللہ اس کا تمام قرض میرے سے میں چکاؤں، آپ اس کی ماضی لیں. آپ نے تو پتہ چلا یہ میت جس کے اوپر 3 سال، ایک روایت میں 40 سال، ایک روایت میں 100 سال اگر نماز جنازہ پڑھ لیں ورنہ ہیں. لیکن اب اس کے ذمہ حقوق کی بات بندوں، اور اگر ذمہ میں بندوں کے حق ہیں، اب بندوں کے حقوق 2 طرح ہیں، ایک ہے مالی اور ایک ہے جسمانی بدنی. کسی کے غیبت، کسی کے ساتھ ظلم، کسی کو ستایا، کسی کو تکلیف پہنچایا، کسی کا حق کھایا، جب تک صاحب معاف نہیں کرے گا معافی نہیں. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ دین اسلام رحمت والا ہے. دین اسلام میں اللہ کی رحمت ہوتی ہے، کے لیے بندوں کے لیے مغفرت رکھتی ہے. اس کے علاوہ کون سا کرتی ہے؟ کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی آدم تو انسان جو مسجود کائنات میں فرشتوں سے سجدہ کروایا، آج سے سجدہ کروایا، ساری مخلوقات کو حکم کیا جس کو سجدہ. لیکن اس کو عظمت فضیلت، لیکن یہ فضیلت کب ہے اس انسان کی؟ جب یہ اپنے مقصد کو پہچانے. اور وہ مقصد کیا ہے؟ اسلام. وہ مقصد اسلام ہے، دین. اگر یہ دین اسلام کو پہچانتا ہے اور اس پر چلتا ہے تو پھر رب ذو جلال نے اس کا اتنا اور مقام رکھتا ہے کہ فرشتے، ہم اگر کسی کو مثال دیتے ہیں کسی کی نیکی کی، کسی کی شرافت، تو فرشتوں کے ساتھ ہم کہتے ہیں فلاں آدمی فرشتہ صرف انسان، یعنی فرشتوں والے صفات ہیں اس میں. تو یہ انسان اگر اپنے مقصد کو پہچانتے ہیں اور اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں تو پھر اتنا بڑا مقام ہے کہ فرشتے بھی اس کی پرواز کا مقابلہ نہیں کرتے. پھر فرشتے بھی
کے برابر. اور اگر اللہ ہماری حفاظت کرے، اس نے مقصد زندگی کو نہ پہچان، اور وہ کیا ہے؟ اسلام. وہ کیا ہے؟ اسلام. اگر مقصد زندگی کو نہ پہچانا تو پھر اتنا بدتر ہے، اتنا بدتر ہے. اولئک کالانعام بل هم اضل. ہم اگر کسی کو بہت زیادہ سخت جملہ کہتے ہیں، بات کرتے ہیں، جانور نہیں کیا ہے، یعنی ہماری نگاہ میں اس سے زیادہ سخت جملہ اور کوئی. اور اگر اس سے بھی سخت جملہ کہنا ہو تو کہتے ہیں بھیڑیا ہے، درندہ ہے. یعنی جانور تو بہت سارے ہیں، بعض ان میں سے ہیں جو بے ضرر ہیں، بعض ان میں ایسے ہیں جو انسان کو نفع پہنچاتے ہیں. یعنی جانور اگرچہ اس میں کئی قسمیں ہیں لیکن انسان سے نیچے کہتے ہیں جانور. لیکن اگر اس سے بھی سخت کہنا ہو تو پھر کہتے ہیں کہ تو درندہ ہے، بھیڑیا ہے. اللہ کیا کہتے ہیں؟ اولئک کالانعام بل هم اضل. جو انسان اپنی مقصد تخلیق کو بھول گیا، اس کو پس کچھ ڈال دیا، تو فرمایا کہ انسان کو خدا جانور کہلانے کا بھی حقدار نہیں، بلکہ جانور سے بدتر بھی اگر کوئی چیز ہے تو وہ یہ. یعنی اب سوال یہ ہے، جانور سے کیوں تشبیہ دی؟ یعنی ایسے انسان کو جانور سے کیوں تشبیہ دی؟ اس لیے کہ جانور بھی اپنے نفع نقصان کو پہچانتے ہیں. جانور ڈنڈے کو نفے کی قیمت نہیں سمجھے، ڈنڈے سے ڈرتا ہے، چارے کو رغبت سے لیتا ہے. تو جانور بھی اپنے مالک کو پہچان کرے. مالک کو پیدا نہیں کیا اس نے، صرف پیدا نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کرتا نعمتوں کو اٹھا کر اس کے سامنے رکھتا ہے. اگر ایک انسان اس کو روزانہ دودھ پلاتا ہے، چارہ دیتا ہے، تو کچھ جانتا ہے کوئی وہ بلاتا ہے، جانور اس کو بلانے کی آتا ہے اس کے سامنے. یہ جانور بھی لجاجت سے سب نیچے کرتا ہے. گویا اپنے کھلانے اور پلانے والے کو یہ جانور بھی پہچان رہا ہے، نفع نقصان کو یہ بھی پہچان رہا ہے. تو انسان جو اشرف المخلوقات ہے، اس نے اشرف المخلوقات اپنے اللہ کو نہ کرے، اپنے مقصد تخلیق کو نہ کرتا، اپنے محسن کو نہ کرتا. یہ جانور بھی نہیں بڑھتے، اس سے بھی بڑھ رہے، اس سے بھی. اللہ نے ہمیں جو ایک بار قدم پر ہمارے لیے اللہ نے بخشش اور مغفرت کے مواقع قدم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزانہ انسان کے اوپر جب وہ بیدار ہوتا ہے تو 360 جوڑوں کا شکرانہ لازم ہوتا ہے. روزانہ ہر انسان جب وہ صبح بیدار ہو کر کے اٹھتا ہے اس دن اس پر لازم ہو جاتا ہے اس کے 360 جوڑ، ہر جوڑ کا شکرانہ ادا کرنا لازم، صدقہ ادا کرنا. اب صحابہ کرام سنا کہنے کی یا رسول اللہ کون 360 لوگوں کا صدقہ دے کون یہ ادا کرے؟ آپ نے فرمایا کہ تو بہت آسان ہے. یا صدقہ کیسے؟ فرمایا سبحان اللہ کہہ دیا تو صدقہ ہو گیا، الحمدللہ کہہ دیا تو صدقہ ہوتا ہے، کسی کو راز کا بتلا کیا تو صدقہ ہو گیا.
کسی کو سواری پر بٹھا دیا تو صدقہ ہو گیا، کسی کو کوئی چیز اٹھا کر کے دے دی تو صدقہ ہو گیا، راستے سے تکلیف دے ہٹا دی، کانٹا ہٹا دیا تو صدقہ ہو گیا، کسی کو اچھی بات سمجھا دی تو صدقہ ہو گیا۔ فرمائے اس سے بھی آسان 2 رکعت 5 نفل پڑھ کے اشراق کے وقت تو 360 دن کا صدقہ پڑھ گیا کہ اللہ پاک کے کتنی آسانی کا راستے سے تکلیف دے اس کو ہٹا دینا تو سب، یعنی اس پر مغفرت بخش، کسی مسلمان کی رہنمائی کر دی اس پر مغفرت بخشش، کسی مسلمان کی حاجت پوری کر دی اس پر مغفرت بخش، تو اللہ پاک مسلمان کے طرف پر سامان مغفرت کر رکھا ہے۔ یہ بدنصیبی ہے کہ انسان نہ پہچان اور نہ پہچان کر محروم ورنہ گھر سے لے کر اپنی دکان سے لے کر اندر کے پوری قدم قدم پر اللہ نے اس کے لیے مغفرت کا سامان، بخشش کا سامان، نجات کا سامان، اپنی رضا کا سامان، اللہ نے اس کو پہچاننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق ہے۔ اگر سے ہیں تو بہت آسان ہے، لیکن محنت سے آئے، محنت سے آئے، مشق سے آئے، یہاں ہٹنے سے آئے۔ ایک دوسرے کا ساتھ اسے بھی دینے کے دوستی کے ناطے سے دے، کوئی دار ہونے کے ناطے سے دے، کوئی برادری کی سطح پر دے رہا ہے، کوئی رشتہ دار ہونے کے ناطے سے دے رہا ہے، لیکن اگر یہی ایک دوسرے کا ساتھ، ایک دوسرے کی معاونت، ایک دوسرے کی مدد، ایک دوسرے کی پہچان، ایک دوسرے کی ہمدردی اللہ کے لیے، اللہ کے عبادت، باپ کی اولاد سے محبت، اولاد کی ماں باپ سے محبت، بھائی کی بھائی سے محبت، بیوی کی شوہر سے محبت، شوہر کی بیوی سے محبت، پڑوسی کی پڑوسی سے محبت۔ آپ سے جب میری بات مان، اگر کسی نے آپ کے بارے میں یہ جاننا ہو کہ میں مومن ہوں یا نہیں، اس کے پڑوسی سے، اگر اس کا پڑوسی اس سے راضی ہے تو مومن، اگر پڑوسی راضی ہے تو مومن، اگر پڑوسی اس سے ناخوش ہے تو اس کا ایمان کامل نہیں ہے۔ تو اللہ نے اب دیکھیے پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں، ایک تو انسانی ناطے سے، اخلاق ہونے کے ناطے سے پھر دوست والوں کے ساتھ بنا کر تاکہ کبھی کوئی مشکل ہو، پریشانی ہو تو وہ سب سے پہلے پہنچنے والا۔ ایک ذہن تو یہ، اور ایک ذہن یہ ہے کہ پروسیس اس لیے بنا کر اس کے شر سے معقول کریں، اس کے شر سے معقول رہیں۔ کیا مطلب کہ ہم پیسے باہر مانگنے کے لیے گئے، پروسیس کو پتہ ابھی 10 دن کے لیے ہے نہیں، جیسے چوری کروا دی۔ ایک ذہن یہ ہے کہ پڑوسی سے بنا کے رکھو اس کے شر سے بچنے کے لیے، اور ایک ذہن یہ ہے کہ پڑوسی سے اس لیے اچھا تعلق رکھو کہ اللہ کے نبی کا حکم۔ اگر اس ذہن سے پڑوسی سے اچھا تعلق رکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر میں اچھا کھانا تیار کرو، پڑوسی کو یاد کہنے دیا کوئی بات نہیں، بعض وقت کھانا ہی اتنا ہوتا ہے، گوشت بنایا اتنا ہے ہم کھائیں گے، پڑوسی کو آپ نے فرمایا 1 گلاس پانی اور ڈال دو، شوربہ بڑھا دو، شوربہ بڑھا دو۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں جو دین پر فرمایا ہے، یہ دین اسلام قدم قدم پر ہم صرف نہیں، مشق کرنے، ٹریننگ کرنے، ہر قدم سے پہلے اگر سوچ لیں کہ ہمارے اس میں نیکی کا کیا پہلو نکلتا ہے، ذرا سوچ لیں اس عمل میں ہمارے لیے نیکی کا کیا پہلو نکلتا ہے۔
इंशाअल्लाह हमारी ये सामान्य वक्त रखें पूरी ये सामान्य विचार पूरी जिंदगी रज़ाए इलाही अल्लाह की रज़ा अल्लाह के बंदों को राजी करना अल्लाह को राजी करने की तराजू अल्लाह के बंदों को खुश रखना अल्लाह को खुश रखने की तराजू अल्लाह के बंदों पर खर्च करना अल्लाह पर खर्च करने को तराजू अल्लाह ताला के आपको अमल की तौफीक अता फरमाए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وسلم رب اغفر وارحم وأنت اے اللہ جتنا بھی مہادار کی توفیق اور آپ کے فضل سے پڑھا گیا اسے اپنی بات میں قبول فرما کمی کو معاف فرما اس کا اجر و ثواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطور تحفہ اور ہدیہ قبول فرما پھر آپ علیہ السلام کو طور پر آپ کے ازواج بیت خلفائے راشدین اشرف الاشرار تمام صحابہ کرام کو صحابیہ تمام انبیاء کرام حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ ہمارے حضرت کی رحمۃ اللہ علیہ سلسلے کے تمام قابل بزرگان مشائخ اعظام ہم سب کے والدین ہم سب کے اساتذہ کرام اے اللہ امت کو اس کا اجر و ثواب اے اللہ کی مبارک اعمال کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب خاص کے حصول کا ذریعہ فرما آپ کی دعاؤں میں ہمیں شامل کرو اے اللہ کی مبارک اعمال کی برکت سے ہم سب کا خاتمہ ایمان پر اپنے اپنے پر پاکیزہ طیب کرنے والی موت سے ناگہانی موت سے اچانک اور آسان موت سے ہم سب کی حفاظت فرما بیماروں کو صحیح کو تندرست عطا فرما مسلمان اور مغفرت فرما اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما اے اللہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی حفاظت فرما اے اللہ ہم سب کی تمام دعاؤں کو قبول فرما تمام حاجات کو پورا کر سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا